بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام اور ہم از علامہ محمد عمر تماپوری، انڈیا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 اپریل 2023۔ یوں تو رمضان المبارک کے دن اور راتیں بھی عام دنوں ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی طبائع میں ایک ہلچل اور روحانی خوشی و شادمانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو صرف محسوس ہو سکتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ راتیں اور یہ دن بھی عام ایام ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتے ہی انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسا کہ قدیم زمانے میں ریلوے اسٹیشن پر ریل کے آنے سے ذرا پہلے گھنٹی بجائی جاتی تھی کہ اب ریل آنے ہی والی ہے، اور مسافر ریل پر سوار ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، بعینی ہی یہی صورتحال ماہ رمضان کے چاند کی ہے۔ ہر شخص کا مشاہدہ اس بات کی گواہی دے گا اور تصدیق کرے گا کہ ادھر رمضان کا چاند دیکھا، ادھر رمضان کی غیر معمولی برکتوں کے نزول کا احساس ہونے لگا۔ مسلم گھرانوں میں صبح کے وقت سحری کی تیاری، شام میں افطاری کی حرکات و سکنات، مساجد میں نماز تراویح کا باجماعت اہتمام، عام روٹین سے ہٹ کر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، فرائض و نوافل، نمازوں کی پابندی سے ادائیگی، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کی خوش دلی سے تقسیم وغیرہ وہ خارجی اثرات ہیں جنہیں روحانی برکتوں کے جلوہ میں مادی آنکھیں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ ارد گرد کے ماحول پر اس کے بڑے دیرپا اور گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم نے سال ہر سال سے مشاہدہ کیا ہے کہ باوجود عقائد میں اختلاف کے اکثر غیر مسلم بھی اس مبارک مہینے کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح مسلم قوم کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماحول نے اس قدر گہرا اثر کیا ہوتا ہے کہ بعض خواتین و حضرات ان میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ داروں کو افطاری کروانا موجب ثواب ہے، اور تو اور بار غیر مسلم بھی اس پر عمل کرتے اور وہ رمضان کے مہینے میں مساجد میں روزہ داروں کی افطاری کا سامان وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قریباً ہر قوم و مذہب میں اس کا رواج ہے، گو کہ طریقہ کار الگ الگ ہے، لیکن روزے کا ذکر ملتا ہے اور اپنے طریق کے مطابق روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام ایسا عالمگیر مذہب ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات اور کامل آئین دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کی ہر عبادت کامل اور مکمل ہے۔ روزے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہ صرف یہ کہ کھانا پینا ہی ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ ہر قسم کے جنسی تعلقات اور لغو مشاغل سے بھی کنارہ کشی کی تاکید کی گئی اور تبتل الی اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مہینے تک مسلسل روزوں کی مشق کروا کر روزہ دار سے یہ توقع کی گئی ہے کہ باقی ماندہ ایام میں بھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو مشعل راہ بنائے۔ بھوک اور پیاس کے ذاتی تجربے کے بعد اپنے غریب و مستحق بھائیوں کی ضروریات و غمخواری اور عملی طور پر مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے پیارے، نرالے اور انداز بھی پر اثر اور معنی خیز ہے۔ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے مومنو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم تقوی کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکو، اور یہ گنتی کے دن ہیں۔ کس قدر لطیف اور اثر انگیز بیان ہے۔ جامع شرائط کے ساتھ روزوں کا اہتمام اور پھر پورے مہینے پر پھیلی ہوئی مدت سیام کو جس انداز سے مومنوں کے سامنے رکھا گیا ہے، وہ نہایت درجہ روح پرور ہے۔ کوئی بھی کام انفرادی صورت میں خواہ کیسا ہی سخت پرمشقت کیوں نہ ہو، اس کو انجام دینے میں جب بھی اجتماعیت کا رنگ پیدا کر دیا جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کی شدت کا انفرادی احساس کم ہو جاتا ہے، اور انسان بڑی سے بڑی مشقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے،
دوسروں کا عملی نمونہ ہر شخص کی انفرادی قوت پر شدت کو بڑھاتا ہے اور بڑے بڑے کام بھی کر گزرنے کے لیے ہمت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے اور کتب علیکم الصیام کا حکم مومنوں کو دینے کے ساتھ کما کتب علی الذین من قبلکم کی زائد عبارت میں نفسیاتی نقطے کی جھلک بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد روزوں کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے لعلکم تتقون کے الفاظ کو معقولیت پسند طبع کے لیے زیادہ مدلل بنایا گیا ہے تا اس دلیل کی روشنی میں دلوں کے اندر اطمینان کے ساتھ تعمیل کے لیے شرح صدر بھی پیدا ہو۔ پھر بطور تتمہ ایام معدودات کہہ کر ایک ماہ کی طویل مدت کا احساس بھی کم کر دیا ہے۔ یہ صرف گنتی کے دن ہیں جو ہر حال میں گزر جانے ہیں، اس لیے مومنوں کو کمر ہمت باندھ کر اس مدت کو پورا کرنا ہے اور اس میں تساہل سے کام نہیں لینا تا اس مشق سے زیادہ فائدہ ہو۔ بلا شبہ رمضان کا مہینہ مومنوں کے لیے مشق اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک طرف 5 وقت کی نمازیں خشوع و خضوع اور پابندی کے ساتھ وقت پر ادائیگی کا حکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ یقیناً نوافل کی ادائیگی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ماہ سیام میں ہر روزہ دار کو روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت بیدار ہونا ہوتا ہے۔ اس وقت قیام اللیل کا اچھا موقع میسر آ سکتا ہے اور پھر ایک ماہ کی مسلسل مشق کے نتیجے میں باقی دنوں میں بھی نماز تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں قلت طعام کے ساتھ ساتھ قلت کلام اور قلت منام کی بھی تاکید کی گئی ہے تاکہ ایک خاص قسم کا انابت اللہ پیدا ہو۔ احادیث نبویہ میں اس امر کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ روزہ دار روزے کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ ساتھ زبان، آنکھ، کان اور ہاتھ وغیرہ کا بھی روزہ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ قرآن کریم نے رمضان المبارک کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کی عظمت اور بزرگی پر قرآن کریم نے خصوصیت سے زور دیا ہے۔ اس لیے کثرت سے تلاوت قرآن کریم اور اس کے معنی و مطالب پر غور و خوض بہت ضروری ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے استفسار پر بڑے جامع الفاظ میں جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم کا مرقع تھے۔ پھر جو شخص اپنے آپ کو اخلاق محمدی میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم پر تدبر لازمی ہے۔ ماہ رمضان کا ایک حصہ اعتکاف بھی ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا سنت نبوی ہے۔ حدیث میں درج الفاظ یہ ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور آپ کا وفات تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی ان دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس کی جسمانی اور روحانی برکتوں سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔